زهراء يا زهراء يا زهراء. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ وسلم. معصومہ عالم کی شہادت کی تاریخی مناسبت سے مجلس برپا ہوئی ہے. سب سے پہلے ایک گزارش رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ بات ہے کہ بہت سی وہ تدبیریں ہیں جو دشمن اختیار کرتا ہے صراط مستقیم پر اور راہ راست پر چلنے والوں کو اگر مستقل طور پر نہ ہٹا سکے تو وقتی طور پر الجھا دے، اور جو اصل سوچ ہے ہونا چاہیے اور جو اصل روش ہونا چاہیے اس سے وقتی طور پر ہی صحیح ہٹا لے، تھوڑی دیر کے لیے صحیح روک دے. ان تدبیروں میں سے ایک تدبیر ہے کوئی بھی ایسی بات اٹھانا، کوئی بھی ایسا موضوع چھیڑ دینا، کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دینا جس سے لوگ بحث میں الجھ جائیں. بیجا بحث کے موضوعات پیدا کرنا اور لوگوں کو بیجا بحثوں میں الجھانا، یہ بھی بہکانے والی قوتوں کا ایک حربہ ہے کہ خود بیجا بحث ایک ایسی چیز ہے جو حق کو سمجھنے سے انسان کو روکتی ہے، اور دشمن کی تدبیر ہوتی ہے کہ وہ بیجا بحث پیدا کر کے ایسے موضوعات اٹھا کے لوگوں کو اسی میں الجھائے رکھے اور روز نئے موضوع دیتا رہے. سوشل میڈیا پر اس وقت اس کی بلا اور آفت آئی ہوئی ہے. رقیق سے رقیق بات کہہ دی جاتی ہے، کوئی اس کو ذرا سے درست کرنا چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بیجا بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. اور اس وقت مذہب اپنی مظلومیت کے ایک اور مرحلے سے گزر رہا ہے کہ ہر ناواقف اپنے کو مذہب کے بارے میں سب سے بڑا جانکار سمجھ رہا ہے، اور جس کا جو جی چاہے، جرأتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ روایت
کہیں زندگی میں نہ دیکھی ہو، مگر معصومین سے منسوب کر کے بات کہنے میں ذرہ برابر جھجک بھی نہیں ہے۔ انہی موضوعات میں سے جو بیجا بحثیں پیدا ہوتی ہیں، اس وقت کی میری اس گزارش سے مربوط بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیتوں میں سے ایک مظلومیت یہ بھی ہے کہ جو ان کے دشمن تھے، جو انتہائی برے لوگ تھے، خرابیاں ہی خرابیاں تھیں ان میں، ان کی زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی تاریخوں میں، سیرتوں میں، کتابوں میں تفصیل سے لکھی گئی ہے۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جن کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے آئیڈیل بنا کے بھیجا تھا کہ ان کو دیکھو، ان کو پہچانو، ان کی سیرت کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، ان کی زندگی کی حقائق اور سچائیاں پوری طرح سے کوشش کی گئی ہے کہ انہیں چھپایا جائے۔ یہ تو ایک الہی انتظام ہے کہ اس کے باوجود ان کے سیرت و کردار کے اتنے نمونے ہم تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم اسی کے ذریعے راہ ہدایت پہ چل سکتے ہیں اور چل رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن انہی حقائق میں سے اسی مظلومیت کا ایک حصہ یہ ہے، چند معصومین کو چھوڑ کے، کہ ان کی تاریخ ولادت کیا ہے اور تاریخ شہادت کیا ہے۔ خود حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی شہادت کے سلسلے میں نے یہ بات اسی لیے چھیڑی، اس لیے کہ یہ بات پہنچی مجھ تک اور پہنچتی رہتی ہے کہ آخر اتنی سی بات کیوں نہیں طے کی جا سکتی کہ کون سی شہادت کی تاریخ ہے، 13 جمادی الاولیٰ ہے کہ 3 جمادی الثانیہ ہے۔ اتنا سے نہیں طے کر سکتے علماء۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بچوں، سب سے پہلے تو یہ کہ آخر یہ 2 تاریخیں شہادت کی کتابوں میں کیوں درج ہیں، یا 13 جمادی الاولیٰ یا 3 جمادی الثانیہ؟ آپ متوجہ ہوں گے، میں خالی یاد دلا رہا ہوں۔ تاریخ اور سیرت کی تالیف اس وقت ہوئی ہے جب عربی تحریر اس مرحلے میں تھی جہاں طرز تحریر یہ تھا کہ حروف ہوتے تھے لیکن ان پر نقطے نہیں ہوتے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نقطوں کی ایجاد بعد میں ہوئی ہے، پہچان بڑھانے کے لیے اور حروف کو اور اچھی طرح پہچانا جائے، اس سلسلے میں ان نقطوں کی ایجاد بعد میں ہوئی ہے۔ آج ہم حروف کو، بہت سے حروف کو جو تحریر میں ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں، اس کے نقطوں کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ مثلا بے کا ایک خط ایسے بنتا ہے، اب اس خط کے نیچے ایک نقطہ ہے تو ہم اسے بے پڑھتے ہیں، اگر اسی خط کے اوپر 2 نقطے ہیں تو ہم اسے تے پڑھتے ہیں، اگر اسی خط کے اوپر 3 نقطے ہیں تو ہم اسے سے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے اور حروف میں نقطوں کے ذریعے پہچان ہوتی ہے، اور وہ حروف الگ الگ ہم آج بڑی آسانی سے پہچان لیتے ہیں۔ اور جو حضرات جو مومنین کرام یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی خدمت میں دوسری بات بھی عرض کر دوں کہ آغاز میں پیغمبر کے دور میں اور اس کے بعد تک یہ نقطے نہیں تھے، یہ مولا علی کے شاگردوں سے ان نقطوں کی ایجاد ہوئی ہے، جس کے ذریعے عربی کا صحیح پڑھنا اور ممکن ہوا۔ اور یہ جو زیر زبر پیش لگا ہوتا ہے، جو آج ہم کو آپ کو عربی پڑھنے کو ملتی ہے، قرآن مجید یا دعائیں، وہ کتابیں جو تلاوت کے لیے چھاپی جاتی ہیں جن میں زیر زبر پیش لگا ہوتا ہے، یہ زیر زبر پیش آج بھی جو اصل عربی لکھی جاتی ہے، جو مطالعے کے لیے کتب چھپتی ہیں، تحقیقی کتب چھپتی ہیں، اس میں زیر زبر پیش آج بھی نہیں ہوتا۔ یہ پڑھنے والا گرامر کے ذریعے طے کرتا ہے کہ کہاں پر زیر لگنا ہے، کہاں پہ زبر لگنا ہے اور کہاں پر پیش لگنا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بات کی ہیں۔ کتابیں اس وقت بھی لکھی گئیں جب نقطوں کی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی شہادت اس انداز میں درج ہوئی ہے روایات میں کہ وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے دنوں کے بعد حضرت زہرا کی شہادت ہوئی ہے۔
اسی عربی لفظ کو پڑھ کے کہ یہ کیا لکھا ہے، جب اسے اردو میں ہم بدلتے ہیں تو وہ عربی لفظ جو پیغمبر کی وفات کے کتنے دنوں بعد مظلومہ کی شہادت ہوئی ہے، وہ 2 لفظ لکھے ہوئے ہیں گنتی، لیکن وہ لفظ جو گنتی کے لیے لکھے گئے ہیں عربی کے، وہ بغیر نقطے کے ہیں۔ اسے 2 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، یا 75 یوم، وفات پیغمبر کے 75 پڑھا جا سکتا ہے، یا 95 پڑھا جا سکتا ہے۔ نقطے ہٹا دیں، جو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں وہ بھی متوجہ ہو جائیں گے، قرآن مجید کم سے کم پڑھتے ہیں۔ 5 خ میم سین چھوٹی ہے، اس میں خ پر اگر نقطہ نہ ہو تو ہم آپ پریشان ہوں گے کیا پڑھیں، لیکن اس دور میں پڑھا جاتا تھا بغیر نقطوں کے۔ اسی طرح سے 70 جو لکھا ہے، شروع میں سین، اس کے بعد پھر ایک اور شوشہ، سین کے 2 شوشے، پھر بے کا 1 شوشہ، اور خط بھی آج کا نہیں ہے جو اتنا صریحی خط ہے، یہ خط نہیں، خط کوفی ہے۔ اب یہیں سے اختلاف پیدا ہوا کہ 13 جمادی الاولیٰ شہادت حضرت زہرا کی تاریخ ہے یا 3 جمادی الثانیہ۔ اگر 75 یعنی 75 لکھا ہے تو اس کا مطلب ہوا 75 دن 28 صفر سے 13 جمادی الاولیٰ پہ ہوتے ہیں، اور اگر 95 لکھا ہے تو 28 صفر جو وفات پیغمبر کی تاریخ ہے اس سے 95 دن جوڑیے گا تو وہ 3 جمادی الثانیہ ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ اس وجہ سے ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طے کرنے کے مسئلہ نہیں بن سکتا، دوسری دلیلیں ڈھونڈی جائیں، روایات کا سہارا لیا جائے، لیکن جس بات کے لیے میں نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے وہ ابھی نہیں کہی میں نے میرے عزیزوں، میں نے کہا تھا دشمن بیجا بحث پیدا کر کے ہم کو الجھاتا ہے اور ان جگہوں پہ لے آتا ہے کہ جہاں بحث کا کوئی نتیجہ بھی نہ نکلے اور آدمی اصل راہ سے تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہٹ جائے۔ جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ میرے عزیزوں، کیا مالک کے لیے ممکن نہیں تھا؟ جیسے اس نے ان کے اتنے تذکرے ہم تک پہنچا دیے، جیسے اتنے حقائق ہم تک پہنچا دیے، جیسا پورا دین دشمنوں کی ساری کوششوں کے باوجود ہم تک پہنچا دیا، تو وہی اتنا اہتمام اور کر دیتا کہ یہ چیزیں بھی کنفیوژن نہ پیدا کرتی اور کلیئر ہوتا ہمارے لیے یہ شہادت کی تاریخ ہے کہ یہ شہادت کی تاریخ ہے، یہ ولادت کی تاریخ ہے کہ یہ ولادت کی تاریخ ہے، تاکہ جب بالکل کلیئر ہوتا، یقین ہوتا ہم کو کہ یہی تاریخ ہے، تو ہم اطمینان سے اس تاریخ پر، اس تاریخ کی مناسبت سے جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم کرتے۔ ولادت کی تاریخ ہوتی تو جشن کرتے، اور شہادت کی تاریخ ہوتی تو غمزدہ ہوتے اور غم کا اہتمام کرتے۔ تو آخر مالک یہ کر سکتا تھا تو کیوں نہیں کیا؟ مالک کی حکمتوں اور مصلحتوں کو مالک جانے، لیکن نظام دین کو دیکھ کے جو بات سمجھی جا سکتی ہے، شاید آپ بھی اس سے کسی حد تک اتفاق کریں۔ میرے عزیزوں، پروردگار عالم نے ہم کو راہ ہدایت پر چلا کے نجات کی منزلوں تک دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہنچانے کے لیے جو دین کا نظام بنایا ہے، اس نظام دین کا اہم اصول یہ ہے، وہ علم کے ذریعے ہماری ہدایت کرتا ہے، وہ ہمیں باخبر بنا کے ہماری ہدایت کرتا ہے، وہ ہمیں معلومات دے کے ہماری ہدایت کرتا ہے، جہالت کو دور کرتا ہے، ہماری بے خبری کو دور کرتا ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ یہ اس کا اصل اصول ہے ہدایت کے نظام کے لیے۔ لیکن اسی دین پر آپ نگاہ ڈالیں گے تو جو اس نے تربیت کا یہ بنیادی اصول ہے، تربیت بذریعہ تعلیم، تربیت بذریعہ تعلیم، لیکن اسی نظام دین میں وہ جگہیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جہاں پروردگار عالم ہماری تربیت کے لیے ہمیں باخبر نہیں بناتا، بلکہ ہمیں تربیت ہی کے لیے بے خبر رکھتا ہے، ہماری تربیت ہی کے لیے ہمیں علم نہیں دیتا، ہمیں لا علم رہنے دیتا ہے، اس حصے میں ہمیں جاہل رہنے دیتا ہے۔ آپ کو یہ بات عجیب و غریب لگ رہی ہوگی، لیکن میں تھوڑی سے روایات کے سہارے مثالیں دے کے اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمیشہ نظام دین میں باخبر بنا کے ہماری تربیت نہیں ہوتی، کہیں کہیں وہ ہم کو بے خبر رکھ کے بھی ہماری تربیت کرتا ہے۔
اس کا پہلا اور سب سے آسان نمونہ جو ہمیشہ دہراتا رہتا ہوں اور ان بچوں کے سامنے کئی برس پہلے یہ بات کہہ بھی چکا ہوں، بچے بدل گئے اس لیے اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ بے خبر رکھ کے بھی ہماری تربیت کرتا ہے۔ کیسے تربیت کرتا ہے؟ شب قدر کتنی ہے؟ شب قدر 2 4 10 تو ہے نہیں، شب قدر کا مطلب ہی ہے ایک شب، ایک رات۔ تو جب ایک رات ہے تو ایک رات ہوگی شب قدر۔ قرآن مجید میں بھی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں، لیالی القدر کا لفظ نہیں آیا قرآن میں کہ راتیں اس قدر کی، قرآن میں لیلۃ القدر ہے، قدر کی رات۔ تو ایک ہے شب قدر، تو اگر ایک ہے تو رمضان میں 3 راتوں میں اعمال شب قدر کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے علم میں ہے، مگر ہمارے علم میں وہ بات اس نے نہیں پہنچائی ہم تک۔ اس کے لیے ممکن تھا بالکل بتا دیتا کون سی شب قدر ہے، قرآن میں صریح اعلان کرتا یا معصومین کی زبان سے بتلا دیتا، لیکن بالکل کر سکتا تھا، مگر اس نے باخبر ہو کے بھی ہم کو باخبر نہیں بنایا۔ کیوں بے خبر رکھا ہے؟ معصومین کے ارشاد سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ کئی طرح کی روایات ہیں اس سلسلے میں جن کا خلاصہ یہی ہے کہ معصومین کے پاس لوگ آ کے پوچھتے رہے کہ آخر جب ایک ہی شب قدر ہے تو یہ اللہ نے کیوں نہیں بتا دیا ہمیں 19 ہے کہ 21 ہے کہ 23 ہے؟ معصومین نے جو جواب دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے عزیزو، شب قدر سے ہمیں کیا چاہیے؟ شب قدر ہم کو کیا دیتی ہے؟ شب قدر سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ توبہ، استغفار، دعا، تلاوت، مناجات، کار خیر، نماز، صدقات، خیرات، یہی شب قدر کے اعمال ہیں۔ تو شب قدر سے کیا ملنا ہے کہ شب قدر میں آدمی مغفرت، توبہ، رحمت، برکت، جزا، رضا، یہی چیزیں حاصل کرتا ہے۔ کہ مالک بتا دیتا شب قدر کون سی ہے، آپ کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا، بے خبر کیوں رکھا؟ تو معصومین نے جو جواب دیا ان کا خلاصہ یہی ہے کہ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ یہ جو سب تمہیں ملنے والا تھا اس کے حاصل کرنے کی گنجائش اس بے خبری کے نتیجے میں بڑھ گئی۔ اگر ایک رات پکی معلوم ہو جاتی کہ 19 کی شب ہے کہ 21 کی شب ہے کہ 23 کی شب ہے، اور اگر اس رات ہم نہ پہنچ پاتے یہاں تک تو محروم ہو جاتے، مگر وہ جو کچھ اس سے ملنا تھا اس کے پانے کی گنجائش اس بے خبری کے نتیجے میں بڑھ گئی۔ تو مالک کبھی کبھی ہمارے فائدے کے لیے اور ہماری تربیت کے لیے ہم کو بے خبر رکھتا ہے، یہی بے خبری ہمارے مفاد میں ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ بے خبر رکھ کے وہ ہماری تربیت کرتا۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے روایت منسوب ہے، امام نے پہل کر کے گفتگو شروع کی اپنے صحابی سے اور کہا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں اور تمہیں باخبر کر سکتا ہے، مگر اس کے باوجود تمہیں باخبر نہیں کرتا۔ کہ مولا کیا چیزیں مثلا؟ اب ظاہر امام ہدایت دینا چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے گفتگو چھیڑی ہے کہ تم ساری زندگی نیکیاں کرتے ہو، کچھ نہ کچھ اچھے کام انسان کرتا رہتا ہے، اور اسی طرح سے آدمی سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، اللہ کے احکام کی نافرمانی بھی ہوتی ہے۔ نیکیاں آدمی کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ کم سے کم اس لیے کہ اللہ سے اس کی جزا حاصل کرے، اور اگر ذرا سمجھدار مومن ہے تو یہیں پہ نہیں رکتا، اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ایسا ہو کہ رضا تک پہنچ جائے، اور اس رضا کے ذریعے جزا خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ خیر، تو نیکیاں کرتا آدمی کم سے کم اس لیے کہ ثواب ملے گا، جزا ملے گی، جنت ملے گی، اور اگر اور اچھی سوچ ہے جس کی طرف قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ہمیں صراحت کے ساتھ متوجہ بھی کیا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ کہتا ہے ہر صاحب ایمان مرد اور ہر صاحب ایمان خاتون سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں جنتیں دے گا، اور جنتیں ایسی ہوں گی جس میں نہریں جاری ہوں گی، اور
جنت کی اعلیٰ منزلوں میں رہنے کے پاکیزہ ٹھکانے دے گا اور ہمیشہ کے لیے دے گا، کبھی واپس نہیں لے گا۔ جنت دینے کا اعلان کرنے کے بعد پروردگار عالم اعلان کرتا ہے کہ لیکن یہی آخری تمہاری تمنا بن کے نہ رہ جائے کہ جنتی بن جاؤ۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جنت سے اونچی چیز بلکہ سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی رضا کا حاصل کر لینا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور رضائے پروردگار کا حاصل کرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو مومن نیکیاں کرتا ہے کم سے کم جزا کے لیے، ورنہ پھر رضا کے لیے۔ امام نے فرمایا کہ تم جو نیکیاں کرتے ہو ان میں سے کوئی ایک نیکی ایسی بھی ہے، ایسی ہو سکتی ہے، ایسی ہوتی ہے کہ اللہ اس پر تم سے راضی ہو جائے، اور راضی ہو کے اس طرح راضی ہو کہ پھر اپنی رضا تم سے واپس نہ لے۔ اور کہا تم سے جو گناہ ہوتے ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہیں، ان گناہوں اور خطاؤں اور نافرمانیوں میں وہ گناہ بھی ہوتا ہے کہ جو گناہ اتنا اللہ کو ناخوش کرتا ہے کہ وہ تم سے ناراض ہو جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس کے بعد اپنی یہ ناراضگی کبھی ختم نہیں کروں گا۔ کبھی تمہاری کوئی نیکی تمہاری نیکیوں میں ایسی ہے جو اللہ اس پر اس طرح راضی ہو کہ رضا واپس نہیں لیتا، اور تمہاری خطاؤں اور گناہوں اور غلطیوں میں وہ گناہ تم سے ہوتا ہے کہ جس پر اللہ اس طرح سے ناراض ہوتا کہ اب اس سے راضی نہیں ہوں گا۔ اور تیسری بات امام نے فرمائی کہ اللہ جانتا تمہیں نہیں بتاتا، تم جن لوگوں کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہو، صاحبان ایمان کے درمیان، ان میں اللہ کا وہ بندہ ہوتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور وہ ولی خدا ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، مگر وہ تمہیں نہیں باخبر کرتا کہ کون ہے وہ۔ تو اس شخص نے، جیسے امام نے فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں اللہ کے علم میں تمہیں نہیں بتاتا، اس نے فوراً اس شخص نے امام سے کہا کہ مولا ہمیں بھی باخبر کر دیتا تو کتنا اچھا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا مولا نیکیاں بہت سی ہیں، ہم کچھ نیکیاں کرتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے، اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ کون سی وہ نیکی ہے، کون سی وہ عبادت ہے، کون سا وہ اچھا کام ہے، میری کون سی وہ نماز ہوگی، کون سا میرا روزہ ہوگا، کون سا میرا کار خیر ہوگا، کون سا میری خدمت والدین میں سے کون وہ نیکی ہوگی، میری کون سی نیکی ہوگی کہ جو نیکی اتنی اچھی ہوگی کہ اللہ اسے قبول کر لے گا اور رضا دے دے گا، اور رضا بھی واپس نہیں لے گا۔ کہا مجھے پتہ چل جاتا کہ وہ لانی نیکی کون سی ہے تو بڑا اچھا تھا۔ امام نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پتہ چل جاتا تو اور نیکیاں ہم سے چھوٹتی مگر یہ والی نیکی ہم نہ چھوڑتے کبھی۔ کہا اسی طرح سے جو گناہ اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے گا بتا دیتا مالک تو اچھا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا ہم سے گناہ ہوتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر پتہ چل جاتا کہ کس والے پہ اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے گا تو کم سے کم وہی والا گناہ نہ کرتے، اور سب کرتے تو کرتے۔ کہا اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ انسانوں میں وہ انسان بھی ہے کہ جو اللہ کا ولی اور پسندیدہ اور محبوب اور پسندیدہ بندہ ہے، تو ہمیں معلوم ہو جاتا تھا اور انسانوں کے ساتھ ہم جو بھی سلوک کرتے، جو بھی برتاؤ کرتے، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی عزت کرتے کبھی توہین کر دیتے، لیکن کم سے کم اگر پتہ چل جاتا کہ یہ فلاں اللہ کا بندہ جو ہے وہ ولی خدا ہے تو ہم کم سے کم اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے اور اس کی عزت کرتے، اس کا احترام کرتے، اس کے حقوق کو ادا کرتے۔ امام نے کہا کہ جس وجہ سے تم جاننا چاہتے ہو اسی وجہ سے تو اللہ تمہیں بتانا نہیں چاہتا۔ جاننا کیوں چاہتے ہو؟ کہ یہ پتا چل جاتا کہ یہ والی نیکی وہ نیکی جس پہ اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہوگا تو پھر یہ نہ چھوٹتی ہم سے، اس کے پیچھے کیا ہے کہ اور کوئی چھوٹ جاتی تو چھوٹ جاتی۔ کہ یہ پتا چل جاتا یہ والا گناہ جس پہ اللہ ناراض ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے تو یہ والا نہ کرتے۔ یہ پتا چل جاتا یہ وہ مومن ہے جو اللہ کا ولی ہے تو باقی کے ساتھ جو ہوتا ان کے ساتھ بدسلوکی نہ ہوتی۔ کہ اسی لیے تو باخبر نہیں کرتا، باخبر کرے گا تو اسی ایک نیکی پہ رک جاؤ گے، باخبر کرے گا تو اسی ایک گناہ سے بچ کے مطمئن ہو جاؤ گے، باخبر کرے گا تو اسی ایک مومن کا احترام کر کے سمجھو گے ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن جب بے خبر رہو گے تو جو نیکی سامنے آئے گی سوچو گے لاؤ یہ نیکی جلدی سے کر لیں، ہو سکتا اللہ اسی راضی ہو جائے۔ یہ نیکی سامنے آئی،
یہ نیکی کر لیں، اللہ شاید اس سے راضی ہو جائے، کسی گناہ کی طرف قدم بڑھے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی سامنے آ جائے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ بس نماز شب سے اللہ راضی ہوگا، راہ چلتے ہوئے اگر کیلے کا چھلکا پڑا ہے اور کسی کا پیر پھسل کے چوٹ لگ سکتی ہے، ہم اٹھا کے ڈال دے کنارے، چھوٹی سی نیکی ہے مگر شاید اللہ راضی ہو جائے۔ زبان چلنے لگی، کسی کا دل دکھنے والا ہے، ایک دم سے خیال آ گیا یہی گناہ کہیں وہ گناہ نہ ہو کہ جس پہ اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نیکی سامنے آتی جائے گی، آدمی آگے بڑھتے رہ جائے گا، لا جلدی سے یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، شاید اس سے راضی ہو جائے، شاید اس سے راضی ہو جائے، کوئی گناہ سامنے آئے گا اس سے بچو کہیں اسی پہ اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہو جائے، پھر دوسرا گناہ سامنے آیا، رکو کہیں اللہ اسی کے لیے پر ناراض نہ ہو جائے۔ مومن پتہ چل جاتا کون ہے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے، اب پتہ نہیں، جو ملا بھائی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو، اس کا دل نہ دکھاؤ، اس کی توہین نہ کرو، اسے بے عزت نہ کرو، اس کا حق ادا کرو، کہیں یہی وہ مومن نہ ہو۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر یہ بے خبری برقرار رہے گی تو پھر ایک ایسی سوسائٹی وجود میں آئے گی جس میں ہر ایک آگے بڑھ کے نیکیاں کرے گا، ہر ایک گناہوں سے پیچھے ہٹنے والا ہوگا، ہر ایک دوسرے کا احترام کرنے والا ہوگا۔ کہا اسی لیے تمہیں باخبر نہیں بناتا۔ تو میرے عزیزو، اس کی تربیت کے نظام کا ایک حصہ یہ ہے کہ جیسے وہ ہمیں باخبر کہ ہماری تربیت کرتا ہے ویسی ہمیں بے خبر بنا کے ہماری تربیت کرتا ہے۔ میں نے اتنی تفصیل سے گفتگو اس لیے کی کہ بہت سی جگہوں پر جو ہم بے خبر ہوتے ہیں تو جو ہمارے ذہنوں میں پریشانیاں ہوتی ہیں اور بحثیں کھڑی ہو جاتی ہیں، انہی میں سے ایک موضوع یہ بھی ہے کہ شہادت مظلومہ کائنات کی تاریخ 13 جمادی الاولیٰ ہے کہ 3 جمادی الثانیہ ہے، یا اور معصومین کی ولادت و شہادت کے بارے میں بھی الگ الگ تاریخیں ہوتی ہیں، اور تاریخی مناسبتوں میں بھی تاریخوں کا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم بحثوں میں الجھ جاتے ہیں، مالک باخبر کر دیتا ہے بحثیں نہ ہوتی، کہا بے خبر رکھ کے بھی ہم تمہاری تربیت کرتے ہیں۔ اگر تمہیں یقینی طور پر پتا ہوتا کہ کون سی تاریخ ہے تو تمہارے لیے وہی ایک گنجائش ہوتی، لیکن جب پتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی تاریخ شہادت ہو سکتا ہے یہ بھی تاریخ شہادت ہو، تو اس تاریخ میں فرش عذاب بچھا لو اور اس تاریخ میں بھی فرش عذاب بچھا لو، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، تمہیں ان کے حق کے ادا کرنے کے لیے تمہاری زندگی میں گنجائش بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں، میں نے جس سورے کی تلاوت کی ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو نعمتوں کی کثرت سے، جن میں سب سے نمایاں نعمت ہے کثرت اولاد، اس سے نوازا ہے۔ فصلی لربک وانحر، لہذا آپ اب اپنے پروردگار کی عبادت کریں اور قربانی دیں۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ تیسری آیت اور یہ تیسرا جملہ پوری داستان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آپ کا دشمن مقتون نسل ہے، جس کی نسل چلنے والی نہیں ہے۔ جب یہ جملہ پڑھا جاتا ہے تو پھر خود بخود بین السطور یہ مفہوم دماغ میں آتا ہے کہ آپ نہیں، آپ کا دشمن وہ ہے جس کی نسل چلنے والی نہیں۔ یہ سورہ کن حالات میں نازل ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، میں صرف یاد دلا کے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، پیغمبر جب دین کی تبلیغ شروع کی اور لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کیا، رفتار بہت سست تھی، لیکن بہرحال 1 سے 2 سے 4 لوگ بڑھ رہے تھے۔ اور جس دن سے پیغمبر نے تبلیغ شروع کی، حق کے پیغام کو پہنچنے سے روکنے کے لیے جو دشمن لگے ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، کفار مکہ لگ گئے اور رکاوٹیں شروع کر دیں۔ 3 مرحلوں میں انہوں نے یہ کام کیا ہے کفار نے۔ پہلا مرحلہ تھا جسمانی اذیتیں دے کے رکاوٹیں کھڑی کرنا، راستے میں کانٹے بچھانا، پتھر مارنا، بچوں کے ذریعے جسمانی اذیت پہنچانا، عبادت میں خلل پیدا کرنا، سجدے میں ہیں لے جا کے جانور کے پیٹ سے نکلی ہوئی غلادت ڈال دی، اس طرح کی تمام ترکیبیں جو انسان کو تھکائیں، جسمانی تکلیف پہنچائیں، ان کے ذریعے پیغمبر کو روکنے کی کوشش کی۔ لیکن جب یہ ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں تو اس کے بعد ہمیشہ دشمن یہ راستے اپناتا ہے۔ دوسری راحت شروع ہوئی، بدنام کرنے کی سازش اور افواہیں اڑانے کی سازش۔
جب جسمانی اذیت دے کے تکلیفیں پہنچا کے پیغمبر کو ستا کے ہر طرح سے کسی صورت نہ روک سکے کار تبلیغ کو دشمن، تو اب انہوں نے افواہ بازی شروع کی اور اس افواہ میں طرح طرح کے الزام لگانا شروع کر دیے۔ معاذ اللہ یہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، معاذ اللہ یہ جادوگر ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں، ان کی بات نہ سنو۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا مخالفت کا۔ جب اس سے بھی تھک گئے تو تیسری منزل آئی خریداری کی۔ تجویز لے کے آئے جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس، ان کو روک دیجئے اس کام سے، ان سے کہ رک جائیں، جو چاہیے وہ ہم دیں گے۔ اب جو چاہیے کہ فہرست دولت چاہیے، کہ اقتدار چاہیے، کہ عورت چاہیے، جو چاہیے دیں گے۔ ان تمام مرحلوں میں جب ناکام ہو گیا دشمن اور اسلام پھیلتا رہا، لوگ مسلمان ہوتے رہے، تو اب دشمن کو یہ فکر ہوئی کہ جو اپنے ہیں انہیں روکا کیسے جائے۔ تو ایسے موقع پر کچھ نعرے ایجاد ہوتے ہیں، یہ بھی دشمن کا ایک طریقہ ہے۔ نعرہ ایجاد کیا کہ ان کا دین ٹھیک ہے، لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اسلام پھیل گیا ہے، مگر ان کا دین چلنے والا نہیں ہے۔ کیوں چلنے والا نہیں؟ اس لیے کہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جب کسی مسئلے میں ضرورت ہوتی ہے گواہیوں کی اور گواہیاں پیش کی جاتی ہیں تو گواہوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، گھر کے لوگ، دوست احباب۔ ایک گواہی ہوتی ہے دشمن کی گواہی، اور سب سے قیمتی یہی گواہی ہوتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا کردار وہ کردار ہے جن کے کردار کی عظمتوں کی گواہی صرف دوستوں نے نہیں دی ہے، دشمنوں نے بھی دی۔ انہی گواہیوں میں سے گواہی یہ بھی ہے، سورہ کوثر کن حالات میں نازل ہوا کہ جب اسلام پھیلا اور دشمن ساری تدبیریں کر کے ناکام ہوا، 3 مرحلے اس کے ناکام ہو گئے، تو اس نے کہا ان کا دین نہیں چلے گا، اس لیے کہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ دشمن کی گواہی ہے یہ، کس بات پہ گواہی؟ یہ بتائیے دشمن یہ بات کب کہہ رہا ہے؟ تبلیغ اسلام کا پہلا دن تو ہے نہیں، اتنے دن ہو گئے ہیں اسلام پھیلتے ہوئے کہ کافی لوگ مسلمان ہو گئے اور دشمن مایوس ہو رہا ہے۔ تو ایک اچھی تعداد، اگرچہ وہ ہزاروں میں نہیں ہے، مکے میں جو مسلمان ہوئے ہیں ان کی تعداد 1000 کے اندر ہے۔ اس کے بعد 13 برس میں 1000 کے اندر تعداد رہی، جب مدینہ منورہ پہنچے اور اس کے بعد حکومت اسلامی وجود میں آئی ہے، تب پھر غول در غول لوگ مسلمان ہوئے۔ لیکن بہرحال ایک بڑی تعداد ہے مکے کی کے اندر میں مسلمانوں کی، جس کی وجہ سے دشمن پریشان ہے۔ اتنی تعداد ہے، کہہ کیا رہا ان کا دین نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دشمن کی گواہی، دشمن کی گواہی۔ اس میں کیا دشمن کی گواہی ہے؟ میرے عزیزوں، میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ جتنے لوگ یہ مسلمان ہوئے ہیں، ان کا پیغمبر سے کیا رشتہ ہے؟ کون ہے یہ پیغمبر کے؟ کہ یہ سب کے سب پیغمبر کے صحابی ہیں۔ تو یہ جو بھی تعداد ہے جن کو دیکھ کے دشمن پریشان ہے کہ اسلام بہت پھیل گیا، بہت مسلمان ہو گئے، یہ سب کے سب اصحاب پیغمبر ہیں۔ اصحاب پیغمبر کی اس تعداد کی موجودگی میں دشمن کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ان کا دین نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ اس لیے کہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ دشمن کی گواہی ہے۔ دشمن کہہ رہا ہے کہ دین نبی اصحاب نبی سے چلنے والا نہیں ہے۔ دین نبی اصحاب نبی سے چلنے والا نہیں ہے۔ دین نبی چلے گا تو اولاد نبی سے چلے گا۔ اور معصومہ کونین اس عظیم المرتبت خاتون کا نام ہے جس کے ذریعے اللہ نے دین کو بچانے اور چلانے والی اولاد پیغمبر کو عطا کی ہے۔ معصومہ، زہرا، مختلف الفاظ سے ہم مسلسل یاد کرتے رہتے ہیں۔ میری شہزادی کی زندگی کے سارے فضائل و کمالات کو انسان نہ کبھی سمیٹ کر بیان کر سکتا ہے، نہ ان کے تذکرے کر سکتا ہے۔ میں اس سلسلے میں صرف ایک چھوٹی سی بات اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ ہم آپ سب جانتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا
کے القاب بے شمار ہیں، زہرا، صدیقہ، طاہرہ، مطہرہ، محدثہ، تقیہ، نقیہ، زکیہ، بے شمار القاب ہیں جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان میں سے ہر لقب کسی نہ کسی کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر عالمہ ہے اس کا مطلب یہ ہے ان کے علم کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اگر معلمہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا علم اللہ کا عطا کردہ ہے۔ محدثہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس سے براہ راست فرشتے باتیں کرتے ہیں۔ طاہرہ، مطہرہ، سارے القاب کسی نہ کسی کمال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن ان القاب کے درمیان جو ان کی سیرت و کردار سے جڑا ہوا اہم ترین لقب ہے وہ ہے، ایک ہے راضیہ اور ایک ہے مرضیہ۔ اس سے اونچی منزلت نہیں ہو سکتی۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جملہ معروف ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی ایسا نہیں تھا اس کائنات میں جو فاطمہ کا کفو ہوتا، ہمسر ہوتا، ان کے ہم پلہ ہوتا۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہیں کہ جن کے لیے جب ان کے بچوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو سب سے بالا تر منزل حسن و حسین کو دے کے اس کے بعد پیغمبر نے فوراً کہا تھا وہ ابوہما افضل منہما، ان کے بابا سب سے افضل جنت میں جو بھی ہیں سب سے افضل حسنین، اور حسنین سے بھی افضل علی۔ اور پھر پیغمبر کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا ہم پلہ نہ ہوتا۔ علی کے القاب میں مشہور و معروف ترین لقب ہے مرتضی۔ اگر وہ مرتضی ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے تو پھر یہ راضیہ اور مرضیہ ہیں، ڈھونڈے نہ ملے گا کوئی آسانی سے۔ راضیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے مالک سے راضی ہیں، کہ یہی ان سے صرف راضی نہیں ہے، یہ اس منزل پر ہیں کہ ان کا مالک بھی ان سے راضی ہے، ان کا مالک بھی ان سے راضی ہے۔ یہ 18 سال کی مختصر سی حیات کا اہم ترین پیغام ہے کہ ایسی زندگی بسر کرو کہ ساری زندگی خود کو الہی فیصلوں پر راضی رکھنے کی اس طرح سے عادت ڈالو کہ اس منزل پر پہنچ جاؤ کہ اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے۔ معصومہ کی پوری زندگی کی تلخیص اور خلاصہ یہی ہے کہ وہ اپنے مالک سے راضی ہیں اور ان کا مالک ان سے راضی ہے۔ وقت اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے تفصیلات پیش کرنے کا، اور واقعات آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ میں اس پوری حیات جو بہت چھوٹی سی زندگی، مختصر ترین زندگی ہے، اور وہ بھی پردے کے اندر کی زندگی، حجاب کے اندر کی زندگی، لیکن اس کے باوجود یہ الہی انتظام کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ فضائل و کمالات کا سورج جیسے چمک رہا ہے اہل بیت کے سارے ہر شخصیت کا وسیع فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کے فضائل، ہم اس کے نور سے بہرور ہو رہے ہیں۔ صرف ایک بات ختم کرتے کرتے، یہ وہ بیٹی ہے کہ جس نے بیٹی ہوتے ہوئے اس طرح سے اپنے بابا کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کیا ہے کہ بیٹی کو پیغمبر نے کہا ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ شہزادی کے زندگی کے 3 نمایاں ترین پہلو جن پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، ان میں سے صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماں کی حیثیت سے جو تربیت کی ہے حضرت زہرا نے، اس میں سے ایک چیز ایسی ہے جسے کم سے کم ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں یاد رکھنا چاہیے۔ کم سے کم ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں میرے عزیزو، آج کل ہمارے درمیان جو مسائل پیدا ہیں کنبوں کے اندر، گھروں کے اندر، بچوں کے تربیت کے سلسلے میں، ان کے
بگاڑ کے مسائل، ماں باپ کے ساتھ ان کے سلوک کی کمی، دین سے ان کی دوری، یا جو بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تربیت کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے جس کی طرف ہماری توجہ گھٹ گئی ہے۔ وہ بنیادی اصولوں میں وہ اصول کیا ہے؟ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر ہونے کے ساتھ ساتھ نذیر بھی تھے، اور تربیت نام ہی اس کا ہے۔ تربیت کے دو حصے ہیں۔ تربیت پالنا جسے ہم کہتے ہیں، چاہے وہ گملے میں ایک پھول کا پودا ہو، چاہے گھر میں ایک چھوٹا سے پرندہ ہو، اور چاہے ایک انسان ہو۔ دو چیزیں ہوتی ہیں: اندر کی صلاحیتوں کو باہر آنے کا ماحول دینا، اور ان صلاحیتوں کے آنے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو دور کرنا۔ آپ ایک پودا بھی لگاتے ہیں تو پانی دینا، کھاد دینا، دھوپ تک پہنچانا، اگر یہ کرتے ہیں تو دوسری طرف آپ کو اسے ٹھنڈک سے بچانا، اسے کیڑوں سے بچانے کی دوا ڈالنا، یہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک صلاحیتوں کو آگے بڑھانا، اور دوسرے جو رکاوٹیں ہوں ان سے بچانا۔ پیار اور سختی، محبت اور سختی، بیلنس ہر جگہ ہے، اعتدال ہر جگہ ہے، لیکن نہ اکیلی سختی تربیت کا اصول ہے، نہ اکیلی نرمی تربیت کا اصول ہے۔ دونوں چیزیں جب تک رہیں گی صحیح نتیجے تک پہنچنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اور اگر صرف نرمی رہی، سختی چلی گئی، جو آج ہماری تربیت کے نظام میں بگاڑ پیدا ہوا یہی ہے کہ ہم بچوں کے، اولاد کی پیار میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ ہماری طرف سے صرف نرمیاں ہی نرمیاں رہ جاتی ہیں، سختیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت زہرا سے تربیت کے جو اصول ملے ہیں ان میں سے ایک اصول یہ ملا ہے جو آپ کی سیرت کے ایک چھوٹے سے نمونے میں موجود ہے۔ شب قدر کے تذکروں میں آپ پڑھیے گا، مفاتیح الجناں میں موجود ہے اور دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ شب قدر کی تیاری حضرت زہرا اس طرح سے کرواتی تھی کہ دن میں سلاتی تھی کہ دن میں سو جاؤ تاکہ رات میں جاگو۔ لیکن صرف اتنا نہیں، سلانا یعنی وہ جاگنے کی صلاحیت پیدا کرنے والے کام کرنا، لیکن اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ دن میں سلاتی تھی تاکہ رات میں جاگ سکو۔ روایت کا وہی حصہ بتاتی ہے کہ اپنے بچوں کو دن میں سلا دیتی تھی اور رات میں کھانا کم دیتی تھی، اس لیے کہ کھانا پورا مل جائے گا تو نیند لائے گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سے جو واقعات ہیں زندگی کے، ان سے زندگی کے بڑے بڑے سبق سیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ تربیت کے دونوں پہلو ہیں، ایک طرف وہ نرمی ہے جو سلا رہی ہے، اور ایک طرف وہ سختی ہے جو تھوڑا کھانا کم دے رہی ہے، تاکہ اس فضل شب قدر تک بچے کو پہنچایا جا سکے۔ یہ صرف ایک حصہ نہیں ہے، یہ ایک نمونہ ہے تربیت کا، کہ ہمیں بچوں کی تربیت میں، اگلی نسلوں کی تربیت میں صرف اور صرف نرمی نہیں، سختی بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ ہاں نہیں، کہیں کہیں نہیں کی بھی ضرورت ہے۔ بس میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، اور میں شکر گزار ہوں کہ میرے بکھرے ہوئے تذکروں کو بھی آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمایا ہے۔ اس بیوی کی مجلس میں فرش عبادہ پہ آ کے بیٹھے ہم، جس کی پوری زندگی، چھوٹی سی زندگی مگر مظلومیت میں ڈوبی ہوئی زندگی ہے، کم سنی کے عالم میں ماں سے محرومی، اس کے بعد بابا تبلیغ کے مرحلوں سے گزر کے جب شام کو گھر آتے ہیں تو پورا بدن زخمی، جگہ جگہ سے زخم اور ان سے خون بہہ رہا ہے، سختیاں بڑھتی رہیں۔ وہ منزل بھی آئی وفات پیغمبر کے بعد، بہت تھوڑی سی مدت گزری ہے کہ وہ بدترین ظلم ہوا در و دیوار کے درمیان۔ اسی مظلومیت کے عالم میں علی کا حق دلانے کے لیے زخمی پہلو لے کے رات کی تاریکی میں دروازے جانا اور فریاد کرنا کہ تم نے اتنی جلدی میرے بابا کی ساری باتوں کو بھلا دیا، اور نبی کی بیٹی جسے نبی اتنا احترام دیتے تھے اس کے ساتھ یہ بدسلوکی
کہ فاطمہ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں علی کا ساتھ دو، علی کا حق انہیں واپس دلاؤ، اور کوئی ایک نہیں ہے جو فاطمہ کی بات سنے۔ ان جسمانی اذیتوں سے زیادہ تکلیف دہ وہ ذہنی مرحلے ہیں، وہ ذہنی اذیتیں ہیں، نفسیاتی مصیبتیں ہیں جو بی بی کو اٹھانا پڑی۔ انہی مصیبتوں کو سمیٹ کے تو کہا تھا صبت علیہ مصائب الانہا صبت علیہ مسرن لیالیا۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں تھا، بابا کی شہادت کے بعد اتنی مصیبتیں مجھ پر پڑی ہیں کہ دنوں پہ پڑتی تو راتوں سے بدل جاتے۔ عزیزو، اس مظلومہ کے مسلسل آپ تذکرے سن رہے ہیں۔ انہی مشکلوں میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ دل کھول کے اپنے بابا کو رو بھی نہیں سکتی، پابندی لگا دی گئی۔ ان سے کہو دن میں روئیں یا رات میں روئیں۔ مجبور ہو کے علی نے رونے کے لیے ایک جگہ بنائی بیت الحزن کے نام سے جو جانی جاتی تھی، اور اب اس کے نشانات بھی ختم ہو گئے۔ ننھے ننھے بچوں کو روز اس جگہ تک لے کے جانا، بابا کو رونا، پھر گھر واپس آنا۔ یہ جتنی زندگی بچی یہی طریقہ ہے شہزادی کا۔ بیت الحزن مدینہ منورہ میں اس وقت آبادی سے باہر کا ایک حصہ تھا، وہ آبادی کا حصہ بن چکا ہے اور وہ نشانات بھی مٹ گئے۔ لیکن پہلی بار جب میں حج کرنے کے لیے گیا تھا جوانی کی عمر میں، تو بیت الحزن کے نشانات موجود تھے اور مقامی مومنین کی مدد سے وہاں تک گیا تھا۔ میرے عزیزو، مجھ پر وہاں ایک کیفیت گزری تھی جب میں روضہ پیغمبر سے زیارت کر کے بیت الحزن کے لیے چلا۔ وہیں پہ حجرہ حضرت زہرا بھی ہے، اور بی بی کی ایک مظلومیت یہ بھی ہے کہ یہ تک نہیں معلوم ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ جانے والا بے چین ہو کے کبھی حجرے کی طرف رک کر کے زیارت پڑتا ہے، کبھی پیغمبر کی قبر اور ممبر کے درمیان پیغمبر کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ یہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہاں کھڑے ہو کے آنسو بہا لیتا ہے۔ اور کبھی جنت البقیع کے اجڑے ہوئے قبرستان میں پتھروں کے پاس کھڑے ہو کے اس امید میں زیارت پڑتا ہے کہ شاید اپنے بچوں کے ساتھ ماں بھی یہی آرام کر رہی ہے۔ حجرہ زہرا وہی ہے جہاں قبر نبی ہے۔ بیت الحزن کے لیے جب وہ مومن مجھے لے کے چلے، جنت البقیع کے کنارے کنارے چلتے رہے، جنت البقیع کا قبرستان ختم ہوا اور اس کے بعد اور کافی دور گئے، تب بیت الحزن تک پہنچے۔ وہاں پہنچ کے اس وقت وہ ویرانے ہی کی کیفیت تھی، آبادی نہیں تھی۔ عزیزو، دل پہ جب کیفیت گزری، اتنی دور چل کے آیا تھا، نہ اتنی شدید گرمی تھی، نہ میں زخمی تھا، نہ مجھے چلنے میں کوئی تکلیف تھی، لیکن میں تھک گیا تھا۔ میں بیٹھ کے بڑی دیر تک روتا رہا، یہی سوچ کے کہ آئے میری شہزادی، پہلو شکستہ، پسلیاں ٹوٹی ہوئی، جن میں ایک ذرا سے حرکت اور جنبش بھی اذیت دیتی ہے۔ ننھے ننھے 4 بچے، کس کو گود میں لیتی تھی، کس کو کمر پہ بٹھاتی تھی، کس کی انگلیاں تھامتی تھی، اور کیسے روزانہ یہاں چل کے آتی تھی۔ حجکم اللہ، مظلومیت کے نہ جانے کتنے پہلو ہیں۔ مصیبتوں کے وہ دن ختم ہوئے۔ اسما بنت امیس سے کہہ کے حجرے میں گئیں، آواز آنا بند ہو تو سمجھ لینا تمہاری فاطمہ اب دنیا میں نہیں ہے۔ اسما صبر کر کے بیٹھ رہی، سکوت چھایا ہوا ہے۔ ننھے ننھے بچے گھر میں داخل ہوئے۔ اسما نے عجیب و غریب بات کہی، آؤ بچوں کھانا کھاؤ۔ حیرت سے دیکھا، کبھی اماں کے بغیر بھی ہم نے کھانا کھایا ہے۔ صبر کا باندھ ٹوٹ گیا، اماں اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ دوڑ کے مسجد میں گئے، بابا اماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ غش کھا کے علی گر پڑے۔ میں نے کسی اور مرحلے میں نہیں دیکھا کہ علی اس طرح سے غش کھا کے گرے ہوں۔ بی بی نے وصیتیں کی تھی، رات کی تنہا تاریکی میں میت اٹھے، کسی کو پتہ نہ چلے، جنہوں نے اذیت پہنچائی ہے کوئی میرے جنازے میں نہ پہنچے۔ رات کے سناٹے میں غسل دیا جا رہا ہے، علی خود اپنے ہاتھوں سے غسل دے رہے ہیں۔ وقت آ گیا، کفن پہنا کے لٹایا، آؤ بچوں اپنی ماں سے آخری بار رخصت ہو جاؤ۔ چھوٹے چھوٹے سب بچے ہیں،
آگے بڑھے امام حسن مجتبی اماں کے سرانے آئے، اماں خدا حافظ، بچیاں بھی زینب ام کلثوم میں آگے بڑھی، ننھی ننھی بچیاں، اماں خدا حافظ، مگر حسین گوشے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ علی نے آواز دی، بیٹا اب تم بھی اپنی ماں کو آخری بار سلام کر کے رخصت کرو۔ حسین آگے بڑھے، مگر اگر اماں کے سرانے نہیں آئے، پائنتی آ کے بیٹھ گئے، قدم پیروں سے کفن ہٹایا، آنکھوں کو تلووں پہ ملنا شروع کیا۔ اماں ایک مرتبہ آخری بار اور کلیجے سے لگا کے رخصت کر دو، بند کفن ٹوٹے، آ جا میرے لال۔ حسین اماں کے سینے سے لگے، علی نے بڑھ کے ننھے سے بچے کو ماں سے جدا کیا، ننھے سے بچے کو الگ کر کے تابوت اٹھا۔ رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہے، بیٹیاں رونق ہوتی ہے جنازے کی، مگر ہائے رے مظلومی، یہ بیٹیاں جی کھول کے رو بھی نہیں سکتی، صدائے گریہ دور تک چلی جائے گی۔ سسکیوں کے درمیان فاطمہ کا جنازہ شب کے سناٹے میں اٹھا۔ واہ فاطمہ، واہ محمدہ۔